جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ تحقیق اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق اللہ نے ان کا قول سن لیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ حاضرین محترم، اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کے ایک مدرسے میں تشریف لے گئے اور وہاں سارے یہودی جمع تھے، ان کے علماء جمع تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کی موجودگی میں کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں حضور علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تمہاری کتابوں میں جس نبی کی نشانیاں موجود ہیں وہ ساری نشانیاں ہمارے محبوب میں پائی جاتی ہیں، تو پھر تم حضور علیہ السلام کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب تم ساری نشانیوں سے واقف ہو اور تم جانتے ہو کہ یہ وہی محبوب ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ وہی محبوب ہیں کہ جن کی دعا کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہمیں کافروں پر فتح عطا فرمایا کرتا تھا، تو پھر تم اس محبوب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر فرمانے لگے کہ اللہ نے تمہاری کتابوں میں بھی اس کا ذکر کر دیا ہے، تمہاری کتابوں میں بھی جب حضور کا ذکر آ گیا تو تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اب وہ یہودی کہنے لگے، انہوں نے کہا تم اللہ کی بات کرتے ہو، رب تو خود فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، رب کو تو ہم دیتے ہیں، ہم قرض دیتے ہیں رب کو، وہ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں۔ جب رب کائنات کے حوالے سے یہودیوں نے ایسا جملہ کہا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور آپ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ یہودیوں کے اس عالم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ زمین پر جا کر گرا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی غیرت تھی رب کے معاملے میں کہ ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر جا گرا۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ایک بار آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور دوران گفتگو آپ کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ کو یاد ہے فلاں جنگ کے موقع پر جب میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بابا جان آپ کو وہ جنگ یاد ہے؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے اس کا سارا معاملہ۔ تو اب آپ کا بیٹا کہنے لگا بابا جان اس جنگ کے موقع پر کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کئی بار ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے فقط آپ کو اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ تو جب بیٹے نے یہ جملہ کہا تو جناب سیدنا صدیق اکبر آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے تو نے مجھے اپنا والد اور اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں بلکہ محبوب کا دشمن سمجھ کے تجھے بھی مار دیتا۔ یہ جناب صدیق اکبر کی غیرت کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بیٹا نہیں سمجھتا، محبوب کا دشمن سمجھ کے تیرا بھی سر تن سے جدا کر دیتا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور کے معاملے میں غیرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جو اپنے نبی کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے وہ رب کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہوگا۔ جس کو اپنے نبی کی غیرت کا اتنا لحاظ ہے، عزت کا اتنا لحاظ ہے، وہ ابو بکر رب کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہوگا۔ تو جب جناب صدیق اکبر نے سنا کہ اس ظالم نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں،
تو جناب صدیق اکبر نے زوردار اس کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ زمین پر گر گیا۔ اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو سارے یہودی جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تمام یہودی جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے صاحب نے، آپ کے صدیق اکبر نے ہمارے یہودی عالم کو تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، اس نے رب کے بارے میں یہ جملے کہے ہیں کہ رب فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے عالم نے ایسی بات کی ہے؟ تو وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے تو ایسی بات نہیں کی، یہ سارے یہودی موجود ہیں، سب گواہی دینے لگے کہ ہمارے عالم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ابو بکر جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سارے یہودی جمع ہو گئے، اور میں یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ ساری یہودیت آج اسے جھوٹا کرنا چاہ رہی تھی جسے رب نے صدیق کہا ہے، جسے رب نے صدیق کہا، آج سارے یہودی اسے آج جھوٹا کرنے آئے تھے۔ تو جب کوئی گواہی صدیق اکبر کے حق میں نہ آئی اور تمام یہودی کہنے لگے کہ صدیق اکبر معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو رب کائنات نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ رب فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب کسی اور نے سنا کہ نہیں سنا؟ کوئی آج ابو بکر کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ لیکن رب فرماتا ہے کہ ہم نے سن لیا ہے، انہوں نے کہا ہے رب فقیر ہے ہم مالدار ہیں۔ اے محبوب یہ پوری یہودیت جھوٹ بول رہی ہے، ابو بکر کل بھی سچا تھا، ابو بکر آج بھی سچا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر سچ بول رہا ہے۔ تو رب کائنات جس کو جھوٹا نہ ہونے دے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور جس کی صداقت کے لیے رب قرآن کی آیتیں نازل فرما دے اسے جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی صداقت کا علم ہے کہ اللہ قرآن میں آیات نازل فرما کر بتا رہا ہے کہ یہ پورے یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، ابو بکر سچ بول رہا ہے۔ یہ آپ کی صداقت کا علم ہے۔ اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل بیت کے عظیم امام ہیں، امام باقر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا، ایک بار امام باقر سے سوال کیا گیا کہ اے امام باقر یہ ارشاد فرمائیں کہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے اس کو نقش و نگار والا بنانا کیسا ہے؟ تلوار کا جو دستہ ہے اس کو چاندی کا بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ اس کو نقش و نگار والا بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ تو جب امام باقر سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل تلوار کے دستے کو نقش و نگار والا بنا سکتے ہیں، اس پر چاندی لگا سکتے ہیں۔ تو اب سائل نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو فرما دیا ہے کہ تلوار کا جو دستہ ہے اسے نقش و نگار والا بنا سکتے ہیں، اس کو چاندی بھی لگا سکتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ کہ ارشاد فرمائیں کہ دلیل کیا ہے کہ چاندی کا دستہ بنا سکتے ہیں، نقش و نگار والا دستہ بنا سکتے ہیں؟ تو اب دلیل سنیے گا۔ امام باقر جو کہ جناب امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ بالکل بنا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنی تلوار کو نقش و نگار والا بنایا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ وہ نقش و نگار والا تھا، آپ نے اس پر چاندی لگائی تھی، اور صدیق اکبر کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا عمل بتا رہا ہے یہ کام جائز ہے، تو اس نے کہا حضرت کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہیں صدیق مانتے ہیں؟ تو امام باقر نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ صدیق ہیں، خدا کی قسم وہ صدیق ہیں، خدا کی قسم وہ صدیق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا رب نہ دنیا میں اس کی تصدیق فرمائے گا نہ قیامت میں تصدیق فرمائے گا۔ رب قیامت کے دن اس کی تصدیق فرمائے گا جو ابو بکر کو صدیق ماننے والا ہوگا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہاری تصدیق ہو جائے اور آخرت میں تمہاری تصدیق ہو جائے تو پھر ابو بکر کو صدیق مان لو۔ یہ امام باقر کا نظریہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ذرا آگے چلیں، حضور علیہ السلام آپ نے ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر یاد ہے تمہیں کہ جب رب کائنات نے الستو بربکم فرمایا تھا؟ اے ابو بکر یاد ہے عالم ارواح میں جب رب کائنات نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب اس بات کو غور سے سنیے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ اے ابو بکر کیا یاد ہے جب رب نے پوچھا تھا الستو بربکم؟
اب حضور نے یہ سوال جناب ابو بکر سے ہی کیوں پوچھا؟ حضور نے جناب صدیق اکبر سے کیوں پوچھا؟ کیا یاد ہے؟ دراصل حضور یہ سوال پوچھ کر زمانے کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میرا ابو بکر دنیا میں آ کے رب کا وعدہ بھولا نہیں ہے، اسے آج بھی رب کا وعدہ یاد ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یاد ہے جب رب نے فرمایا تھا لست بربکم؟ عرض کرتے ہیں اب جناب صدیق اکبر کا جواب سنیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ مجھے یاد ہے جب رب نے لست بربکم کہا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے تصدیق کس نے کی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے لست بربکم کے جواب میں کس نے کہا تھا کہ ہاں ہم تجھے رب مانتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے جب کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تصدیق کرنے والا کون تھا، تو حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ سب سے پہلے تصدیق کس نے کی تھی؟ تو آپ سنیے گا جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں رسول اللہ جب رب نے فرمایا تھا الست بربکم، تو سب سے پہلے رب کی ربوبیت کی تصدیق میرے محبوب آپ نے فرمائی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا صحابہ سنو، جب رب نے الست بربکم کہا تھا سب سے پہلے تصدیق میں نے کی تھی، اور انبیاء کے بعد سب سے پہلے تصدیق ابو بکر نے کی تھی۔ انبیاء کے بعد سب سے پہلے تصدیق کرنے والا میرا ابو بکر ہے، کیونکہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ آپ کی صداقت کا عالم ہے کہ آپ کو حضور نے بھی صدیق کہا، آپ کو امام باقر نے بھی صدیق کہا۔ اور میں ایک اور یہاں پر آپ کے سامنے روایت عرض کرنا چاہوں گا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کسی سے حدیث سنا کرتے، جب کوئی آ کر بتاتا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، تو جب بھی آپ کسی سے حدیث سنتے تو اس سے قسم لیا کرتے۔ جب کوئی شخص آتا آپ کو سناتا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، تو آپ قسم لیتے کہ قسم اٹھا کے بتاؤ کہ واقعی تم نے حضور سے سنی ہے۔ آپ اس سے حلف لیتے، اور جب وہ قسم اٹھاتا تو آپ تصدیق کرتے کہ واقعی تو نے حضور سے سنا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کو روایت پیش کرتا تو آپ قسم لیتے، لیکن جب جناب صدیق اکبر کوئی حدیث بیان کرتے تو جناب علی المرتضیٰ کبھی قسم نہیں لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے صدیق اکبر سے حلف نہیں لیا، کبھی قسم نہیں اٹھوائی۔ پوچھا گیا اے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی کوئی آپ سے حدیث بیان کرتا ہے آپ اس سے حلف لیتے ہیں، قسم اٹھواتے ہیں، لیکن ابو بکر سے کبھی قسم نہیں اٹھوائی۔ آپ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے اس لیے قسم نہیں لیتا کہ وہ صدیق ہیں، کہ وہ صدیق ہیں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ابو بکر کو صدیق بنایا ہے۔ یہ جناب صدیق اکبر پر جناب علی المرتضیٰ کا اعتماد تھا۔ جناب علی المرتضیٰ صدیق اکبر پر اعتماد کرتے تھے۔ اور یہاں میں یہ جملہ بھی ضرور عرض کروں گا، اور جو جناب علی کا ماننے والا ہوگا وہ بھی صدیق اکبر پہ اعتماد کرے گا، کہ جب علی المرتضیٰ کو اعتماد ہے تو پھر تمہیں اعتماد کیوں نہیں؟ جناب علی المرتضیٰ صدیق اکبر کو اپنا امام مانتے ہیں، صدیق اکبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب علی ان کو اپنا امام مان رہے ہیں، علی ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تو تم ابو بکر کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق جو بھی علی کا ماننے والا ہے وہ ضرور کرے گا، کیونکہ جناب علی المرتضیٰ نے آپ کی تصدیق کی ہے۔ اور یہاں ایک جملہ اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس شخص کو جناب علی المرتضیٰ کا حیا ہوگا وہ کبھی صدیق اکبر کے خلاف نہیں بولے گا، کیونکہ جناب علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ حاضرین محترم، امام زین العابدین سے پوچھا گیا اے زین العابدین یہ ارشاد فرمائیں کہ صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا حضور سے کیا تعلق تھا، حضور کی بارگاہ میں ان کا قرب کیا تھا؟ اب یہ بات غور سے سنیے گا کہ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا حضور کی بارگاہ میں کیسا قرب تھا۔ پوچھا گیا زین العابدین یہ ارشاد فرمائیں کہ صدیق و عمر کا بارگاہ رسالت میں کیا قرب تھا؟ تو جناب امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا اگر قرب دیکھنا ہے حضور کی بارگاہ میں تو آج ان کی مزاروں کو دیکھ لو، آج ان کی مزاروں کو دیکھ لو۔ آج اگر جا کر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کے روضہ مطہرہ میں حضور علیہ السلام کی قبر انور کے قریب ایک طرف صدیق اکبر موجود ہیں تو دوسری طرف جناب فاروق اعظم موجود ہیں۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں جس طرح آج حضور کی ایک طرف ابو بکر ہیں دوسری طرف عمر ہیں، دنیا میں بھی یہی معاملہ تھا، حضور کے ایک طرف ابو بکر ہوا کرتے تھے دوسری طرف عمر ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کا حضور کی بارگاہ میں قرب ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں جناب فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ یہ منظر غور سے دیکھ لو،
جب میدان معاشر میں آؤں گا تو اسی طریقے پر آؤں گا کہ جب میدان معاشر میں آؤں گا تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا جس بندے کو حضور علیہ السلام کا حیا ہوگا وہ کبھی حضور کے صحابہ کے خلاف نہیں بولے گا۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس قدر جناب صدیق اکبر پر اعتماد تھا کہ جب صدیق اکبر روایت بیان کرتے تو آپ حلف نہیں لیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جناب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، اتنے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہیں، یا رسول اللہ یہ ابی قحافہ کے بیٹے ہیں جناب ابو بکر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جبریل یہ میرے ابو بکر ہیں، یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ اے جبریل کیا آسمان والے بھی میرے ابو بکر کو جانتے ہیں؟ کیا آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو اب جناب جبریل امین کا جواب سنیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ زمین والے ابو بکر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے ابو بکر کو جانتے ہیں۔ زمین پر ابو بکر کے اتنے چرچے نہیں جتنا ابو بکر کے چرچے آسمانوں پر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا۔ ایک بار حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، مجھے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو سوال کرنے والا عرض کرتا ہے رسول اللہ من الرجال، مردوں میں سے ارشاد فرمائیں مردوں میں سب سے محبوب کون ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابوہا، مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب جناب سیدہ عائشہ کے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب جناب صدیق اکبر ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق اور حضور علیہ السلام کی ذات میں ایسی فنائیت تھی کہ حضور علیہ السلام آپ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ ارشاد فرمائیں آپ کو کون سی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں؟ تو حضور علیہ السلام، اب یہ غور سے سماعت کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند کون سی 3 چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ خوشبو ہے، مجھے خوشبو سے بڑا پیار ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کے اندر جو ہے پہلے نمبر پہ کیا پیاری چیز ہے؟ خوشبو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں مجھے ازواج کی رغبت بڑی پسند ہے، اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے نماز بڑی پسند ہے کیونکہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا، مجھے خوشبو پسند ہے، ازواج سے رغبت پسند ہے، اور مجھے نماز پسند ہے۔ تو اتنے میں جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ ابو بکر سب سے زیادہ پیار کس چیز سے ہے تمہیں؟ تو اب جناب صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام سے محبت کا تعلق دیکھیں۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے ان نظر الی وجہک، کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرے کی زیارت بڑی پسند ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ مجھے دوسرے نمبر پہ پسند یہ ہے کہ میرا مال ہو اور آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، میرا مال ہو آپ پر قربان کر دوں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ تیسرے نمبر پر مجھے پسند یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور میں آپ کے نکاح میں اسے دے دوں۔ تو یہ جناب صدیق اکبر کی خواہشات ہیں کہ یا رسول اللہ میری خواہش تو یہ ہے کہ اپنا مال بھی آپ پر قربان کر دوں، اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دوں، اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں، ان نظر الی وجہک، اور میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ یہ جناب صدیق اکبر کا حضور سے محبت کا تعلق تھا، اور اس قدر آپ حضور کی ذات میں فنا تھے حاضرین محترم کہ آپ نے اپنی طبیعت کو بھی حضور کی طبیعت پر قربان کر دیا، آپ نے اپنی طبیعتوں کو بھی حضور کی طبیعتوں پر فنا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بندے کی طبیعت دوسرے کی طبیعت سے مختلف ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ آپ کو جو کھانے پسند ہو یقیناً وہ مجھے پسند نہیں ہو سکتے، جو مجھے کھانا پسند ہوگا زیادہ وہ آپ کو پسند نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہر بندے کی طبیعت دوسرے سے اللہ نے مختلف بنائی ہے، ہر بندے کی فطرت دوسرے بندے سے مختلف ہے۔ یہ ایک طبعی تقاضا ہے کہ ہر بندے کی پسند ایک نہیں ہو سکتی۔
طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طبیعتوں کو بھی حضور کی طبیعت پر قربان کر دیا۔ جو چیز حضور علیہ السلام کو پسند تھی کھانے کے لحاظ سے یا کسی اور معاملے سے، جو حضور کو پسند تھا جناب صدیق اکبر کو بھی وہی سب کچھ پسند تھا۔ آپ نے اپنی طبیعت کو حضور پر قربان کر دیا۔ اور فنائیت کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار نماز پڑھائی اور حضور علیہ السلام نے جلدی سلام پھیر دیا۔ جب جلدی سلام پھیرا تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ذوالیدین یہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اب میں یہاں ایک بڑی آپ کے سامنے ایک پیاری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ذوالیدین یہ ان کا نام ہے ذوالیدین۔ ذوالیدین کا معنی ہوتا ہے دو ہاتھوں والا۔ کیا معنی ہوتا ہے ذوالیدین کا؟ دو ہاتھوں والا۔ تو آپ جانتے ہیں آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، میری بھی دو ہاتھ ہیں، تو سب کے ہی دو ہاتھ ہیں، لیکن یہ ذوالیدین نام کیسے پڑ گیا؟ یقیناً نام کچھ اور تھا لیکن ذوالیدین مشہور ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے ان کو ذوالیدین کہہ کر پکارا۔ حضور نے پکارا ذوالیدین کہہ کر، تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب مجھے اس نام سے نہیں پکارنا جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے، اب مجھے اس نام سے پکارا کرو جس سے حضور علیہ السلام نے مجھے پکارا ہے۔ آپ کا نام پڑ گیا ذوالیدین۔ جناب ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ذوالیدین، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ تو عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے سلام تو جلدی پھیر دیا۔ دراصل حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ میں بھولتا نہیں، میں رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں، میں بھولتا نہیں، رب کی طرف سے بھلا دیا جاتا ہوں۔ اور نماز کی حالت میں جو حضور پر سہو ہوا، جو حضور علیہ السلام بھولے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر حضور علیہ السلام پر نماز کی حالت میں سہو نہ آتا، حضور نہ بھولتے، تو پھر مجھے اور آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے محبوب کو نماز کی حالت میں بھلایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سہو کے اندر حکمت تھی۔ تو لیکن جب صدیق اکبر کو خبر ہوئی کہ حضور علیہ السلام سے سہو ہوا، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی سہو کا تعلق ہے، تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا لیتنی کنت سہو محمد، آپ عرض کرتے ہیں یا لیتنی کنت سہو محمد، کاش کہ میں حضور علیہ السلام کی بھول ہوتا، کاش کہ میں حضور علیہ السلام کی بھول ہوتا۔ یہ آپ کا حضور کی ذات میں فنائیت کا عالم تھا کہ جب خبر ہوئی کہ حضور کی ذات کے ساتھ سہو کا معاملہ ہے تو عرض کرتے ہیں یا لیتنی کنت سہو محمد، کاش کہ میں حضور کی بھول بن جاتا۔ یہ جناب صدیق اکبر کا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق تھا، حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت تھی۔ حاضرین محترم، ایک اور آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر کے تقوی کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، جو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں ایسے شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جو بندہ بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے تو اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کی ہماری بارگاہ میں 2 جنتیں ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک بار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے، آپ کا غلام آیا اور اس نے آ کر آپ کو دودھ پیش کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ پی لیا۔ جب دودھ پی لیا تو اب غلام عرض کرتا ہے حضرت پہلے جب بھی میں آپ کے پاس کوئی چیز لایا کرتا تھا، کوئی چیز آپ کو پیش کیا کرتا تھا تو آپ پہلے تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کس ذریعے سے تم تک پہنچی ہے، پہلے تحقیق کرتے تھے پھر استعمال فرماتے تھے۔ لیکن آج میں نے آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، آپ نے پوچھا نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، آپ پی گئے۔ تو جناب صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اب آپ کا غلام عرض کرنے لگا کہ حضرت میں زمانہ جاہلیت میں کفریہ منتر پڑھا کرتا تھا اور کفریہ منتر پڑھ کے لوگوں پر دم کیا کرتا تھا۔ آج اسی علاقے سے میرا گزر ہوا جہاں کبھی میں دم کرنے کے لیے گیا تھا اور کفریہ منتر پڑھ کے میں نے دم کیا تھا، تو جب اس علاقے سے گزر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ دودھ پیش کیا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارے پاس آئے تھے ایک دور میں، آپ نے دم کیا تھا، لہٰذا اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دودھ قبول فرمائیں۔ تو غلام عرض کرتا ہے میں ان سے دودھ لایا ہوں اور آپ کو پیش کر دیا ہے اور آپ نے وہ دودھ پی لیا۔ تو جناب صدیق اکبر کو جب خبر ہوئی کہ یہ دودھ ایسے طریقے پر آیا تھا تو آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے، آپ نے فوراً اپنی انگلی حلق میں داخل فرمائی
اور بڑے تکلف کے ساتھ حلق میں انگلی داخل کی اور سارا دودھ جو ہے وہ قے کی صورت میں معدے سے باہر نکال دیا، سارا دودھ جو ہے وہ معدے سے باہر نکال دیا۔ تو غلام عرض کرنے لگا حضرت آپ کو تو علم نہیں تھا یہ دودھ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ اگر قیامت کے دن رب کائنات آپ سے سوال کرتا کہ اے ابو بکر ایسا دودھ کیوں پیا تھا، تو آپ تو جواب دے سکتے تھے اے مالک و مولا مجھے علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو کبھی نہیں پیتا۔ آپ کو علم نہیں تھا پھر بھی اتنا تکلف کہ حلق میں انگلی داخل کر رہے ہیں اور دودھ کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ سارا معاملہ اس لیے کیا ہے، اگر یہ دودھ میرے معدے میں رہ جاتا تو میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اگر یہ میرے معدے میں رہ جاتا تو میں کس منہ سے رب کے سامنے حاضر ہوتا، کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو رب کائنات نے قرآن کی آیہ کریمہ نازل فرما دی، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربِّهِ جنتان، اے محبوب ابو بکر رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، لہٰذا رب کے ہاں ابو بکر کے لیے 2 جنتوں کا انتظام ہے، ابو بکر کے لیے رب کے ہاں 2 جنتوں کا انتظام ہے۔ حاضرین محترم، اب میں یہاں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ 2 جنتوں سے مراد کیا ہے، تو 2 جنتوں کا انتظام کیسے ہے؟ علماء کرام نے اس کے حوالے سے کئی اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک جنت تو وہ ہے جو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، توجہ ہے آپ حضرات کی، ایک جنت تو وہ ہے جو میدان محشر میں رب کائنات عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے، مومن کی قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ گویا رب کائنات فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جناب صدیق اکبر کے لیے رب کے ہاں 2 جنتیں ہیں، ایک میدان محشر میں دی جائے گی اور دوسری جنت یہ ہے ہم ابو بکر کی قبر کو بھی جنت بنا دیں گے، میدان محشر میں بھی ابو بکر کو جنت عطا کریں گے اور ابو بکر کی قبر کو بھی ہم جنت بنا دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب عام مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو پھر امام الانبیاء کی قبر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تو حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہے، حضور علیہ السلام کی معیت میں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر وہ خوش نصیب ہیں جو دنیا میں بھی جنت میں رہتے ہیں، اللہ قیامت میں بھی انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک جنت وہ ہے جو میدان معاشر میں ملے گی، اور دوسرا جنت سے مراد ہے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 2 جنتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ جنت میں دگنا حصہ عطا فرمائے گا، بندہ مومن کو جنت میں دگنا حصہ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر جنت میں دگنا حصے کی بات ہے، مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اسے اللہ رب العزت نے 100 محل عطا فرمائے ہیں جنت میں، تو جسے دگنا حصہ دیا جائے گا اسے 200 محل عطا کیے جائیں گے۔ تو یہاں اب مطلب یہ ہوگا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جناب ابو بکر کے لیے رب کے ہاں 2 جنتوں کا انتظام ہے، اگر اوروں کو ہم 100 محل عطا کریں گے تو جناب صدیق اکبر کو ہم 200 محل عطا کریں گے۔ اس طریقے پر آپ کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے 2 جنتوں کا انتظام ہے۔ اور پھر تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ ایک جنت تو یہ ہے کہ اللہ جو میدان محشر میں بندے کو عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور دوسری جنت سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا بندوبست کیا ہے، اس کا مطلب یہ ایک تو میدان محشر میں جنت دی جائے گی، اور دوسرا اللہ اس بندے پر ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے فقط جنتیوں والے عمل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے جہنمیوں والے عمل صادر ہی نہیں ہونے دے گا، وہ جب بھی عمل کرے گا تو جنتیوں والے عمل کرے گا۔ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کے لیے 2 جنتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان محشر میں بھی جنت دی جائے گی، اور دنیا کے اندر بھی ابو بکر کا ہر عمل جنتیوں والا عمل ہے، سارے آپ کے اعمال جو ہیں وہ جنتیوں والے، اور آپ کے کس قدر عمل جنتیوں والے ہیں اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں، 360 خصلتیں ہیں، اور اللہ رب العزت جس بندے پر مہربانی فرماتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس بندے کو ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت عطا فرما دیتا ہے۔ کل کتنی خصلتیں ہیں؟ 360، اور اللہ رب العزت جس بندے پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے تو ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔
اور وہ بندہ اس خصلت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ 360 خصلتوں میں سے اگر ایک خصلت بھی مل جائے تو بندہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے اندر بھی کوئی ان میں سے خصلت موجود ہے؟ یا رسول اللہ 360 خصلتیں ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں گی یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے گی وہ بندہ جنتی ہو جائے گا، کیا اللہ نے ابو بکر کو بھی کوئی ایسی خصلت عطا فرمائی ہے جو جنتیوں والی ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر اللہ نے وہ پوری 360 خصلتیں تجھے عطا فرما دی ہیں، پوری 360 خصلتیں اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ یہ جناب صدیق اکبر کی عظمت کا عالم ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ اے صحابہ، قیامت کے دن جو روزے دار ہوگا اسے فلاں دروازے سے جنت کے بلایا جائے گا، جو نمازیں پڑھنے والا ہوگا اسے فلاں دروازے سے بلایا جائے گا، الغرض جو عمل کرنے والا ہوگا اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے پکار رہے ہوں، ہر دروازہ چاہتا ہو کہ یہ بندہ ہم سے گزر جائے۔ تو جب جناب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر وہ تو ہے جسے جنت کا ہر دروازہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کا ہم میں سے گزر ہو جائے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ جنت کے سارے دروازے چاہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کا ہم سے گزر ہو جائے۔